اللہ کے کاموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کے کاموں میں کوئی نبی کوئی رسول، اللہ کے کاموں میں رب جب چاہے کہ اس بندے کو میں نے عزت دینی ہے، کائنات کی کوئی ایسی ذات نہیں کہ وہ اسے عزت نہ دے سکے۔ عزت دینا اللہ کا، رب جب چاہے کہ اس بندے کو میں نے زندگی دینی ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ نہیں یار اس کو موت آنی چاہیے، نہیں آ سکتی، لوگ اس کے اوپر آریاں لے کے کھڑے ہو جائیں، گولیوں پہ گولیاں چلتی رہیں، گولی کا کام ہے جسم کو پھاڑ کے دوسری طرف سے نکل جانا، لیکن اس گولی کا خالق کون ہے؟ اللہ نہیں چاہتا، بات ختم۔ تم آری سے بندے کو چیرنا چاہتے ہو، چھریوں سے کاٹنا چاہتے ہو، اوکے، تو جن آلات سے تم بندے کو چیرنا چاہتے ہو، کاٹنا چاہتے ہو، اس کے پر خچے اڑانا چاہتے ہو، جو اس کی چھاتی پہ بم بن، ان تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ ارے وہ نہیں چاہتا، چلو بات ختم، وہ چاہتا ہی نہیں۔ جس کی وہ چیزیں ہیں جن کو تم چلا کے بندے کو ختم کرنا چاہتے ہو، وہی نہیں چاہتا، اور اس نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ اسرائیل کی۔ لو جی وہ اسرائیل کو بھیجے گا ہی نہیں، تم جان نکال کے دکھاؤ۔ اسرائیل آئے گا تو جان نکلے گی نا، ارے وہ آئے گا ہی نہیں، اسرائیل آئے گا ہی نہیں، تو پھر کیوں اسرائیل کیوں نہیں آئے گا؟ وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور مخلوق اپنے خالق کی پابند ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں یہاں سے کئی نکتے اور بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ کے احکام میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کے ناموں میں، اسماء میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، یعنی کہ جن ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے ان ناموں سے کسی دوسرے کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب، وہ کہتے ہیں تم مشرک ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں داتا کا معنی ہے دینے والا، تو دینے والا تو اللہ ہے۔ لو جی اتنی سی عقل ہے ان کی۔ شرم آتی ہے ان لوگوں پہ اور کوفت آتی ہے، جی داتا تم کہتے ہو علی حجویری کو، تو داتا کا معنی ہے دینے والا، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جی تم مشرک ہوئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سنو پھر ہماری بھی۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک جیسے نہیں، ویسے ہی اللہ کے ناموں میں بھی کوئی اللہ کا شریک ہے۔ تم کسی قرآن کی آیت سے، کسی تفسیر سے، کسی حدیث کی شرح سے، کسی اصول حدیث کو سامنے رکھ کر، کسی فقہ کی کتاب سے تم پورے کے پورے اسلام کے لٹریچر میں سے اللہ کا داتا نام دکھا دو کہ اللہ کا نام داتا ہو، کہیں گے نہیں ہے، تو ہم کہیں گے جب اللہ کا داتا نام ہی نہیں تو پھر داتا کہنے سے کسی کو شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں جی وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی دینے والا تو داتا کا معنی بھی۔ اچھا اللہ دیتا ہے کسی کے آرڈر کے بغیر، اور داتا صاحب کو تو سوری نہیں ہوتی، داتا صاحب کو سور اس وقت لگتی ہے جب اللہ ان کو کہتا ہے کہ فلانا میرا بندہ ہے، چل ان کو دے کے آ۔ دیتا اللہ ہی ہے، رب چاہے تو خود دے دیتا ہے، چاہے تو اپنے پیاروں سے دلوا دیتا ہے، مددگار اللہ ہی ہے۔ رب چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے مدد کروا دیتا ہے۔ دلیل قرآن سے، بدر کا میدان ہے، 313 حضور کے غلام ہیں، اور حضور سپہ سالار ہے، مرشد اعظم ہے، محبوب اعظم ہے، نبی اعظم ہے، رسول اعظم ہے۔ کائنات کی دھرتی پہ بدر کے اس کنویں کے مقام پہ چٹیل میدان میں ایک اللہ کا محبوب ہے، 313 ہیں، کل کائنات کے چنیدہ ہیں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں اے باری تعالیٰ آج اگر ان 313 کا وجود ختم ہو گیا تو تجھے پھر رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جملے بھی محبوبیت کے ہیں۔ ایک محبوب جب اپنے محب کو اس انداز میں، تو اس محب کو اپنے محبوب کی اداؤں پہ کتنا پیار آتا ہوگا۔ اب دیکھیں
اللہ نے فرشتے بھیجے. کیا بھیجے؟ پہلے 3000 پھر 5000. اور ان فرشتوں نے لباس وہ پہنا جو بدری صحابہ نے پہنا ہوا تھا. ان فرشتوں نے بٹن وہ لگائے ہوئے تھے جو بدری صحابہ کی قمیضوں پہ بٹن تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جو فرشتہ آیا تو اس کا لباس صدیق جیسا، جو علی کے سامنے آیا اس کا لباس علی جیسا، جو بلال کے سامنے آیا اس کا لباس بلال جیسا. جس صحابی کے سامنے جو فرشتہ آتا ہے اس کا وہی لباس ہے. اب صحابی اس سوچ میں پڑ گئے کہ میں یہ والا ہوں یا وہ والا ہوں. رب نے فرشتوں کو نوری ہونے کے باوجود، صحابہ بشر ہیں، نوری ہونے کے باوجود لبادہ بشریت میں چینج کر دیا. نورانیت کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، رب نے ان کو لباس بشریت والا دے دیا. اب حضور کی مدد کرنے کے لیے کون ہے؟ حضور کا مقام زیادہ ہے فرشتوں. بات کو ضائع نہ کرنا، کئی تقریروں میں یہ باتیں تمہیں نہیں ملیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا جبریل کا مقام زیادہ ہے؟ ارے جبریل کا مقام کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ دھیان کریں، جو جبریل صدیق کی خدمت کے لیے آیا ہو تو صدیق تو بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہے. جو محبوب کے، جو آقا کے غلام کی نقلیں اتارنے پہ لگا ہوا ہے وہ آقا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ فرشتوں نے مدد کی، یہ قرآن ہے. تو پتہ چلا کہ جو فرشتوں نے مدد کی وہ مدد بھی حقیقی طور پہ اللہ چاہتا تو 3000 فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا. تو پتہ چلا کہ رب نے 3000 فرشتوں کو بھیجا ہے، مدد فرشتوں کے ذریعے کروائی ہے. اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا. 5000 فرشتے بھیجے ہیں، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا. اب مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے، مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے. اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں تمہارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا رسول تمہارا مددگار ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی مددگار ہے. اب یہاں پہ قرآن میں 3 مددگار بیان ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ ایک مددگار. تو کیا یہ قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ بالکل نہیں. جہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے وہاں پہ مددگار حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریکیت کی بات ہو رہی ہے کہ حقیقی مددگار وہ واحد یکتا خدا ایک ہے. اور جہاں پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کی بات ہو رہی ہے اور 3 مددگار بیان ہو رہے ہیں، ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن. پتہ چلا انما ولیکم اللہ میں جو مزید اللہ کے علاوہ 2 مددگار قرآن بیان کر رہا ہے وہ مددگار مجازی ہیں، حقیقی نہیں، وہ مجازی ہیں. اور وہ دونوں مددگار یعنی جو اللہ کے رسول ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے مدد کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ کے رسول کے تابع دار ایمان والے بندے ہیں اللہ چاہتا ہے تو ان سے بھی مدد کروا دیتا ہے.